بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے آج کی ساری صورتحال پر اور عمران خان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں۔ آج کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 5-0 سے یہ فیصلہ ہے، یعنی متفق کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا، اور اس میں باقاعدہ طور پر عمران خان کی طرف سے اٹھائے گئے تمام اقدامات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ 9 تاریخ کو صبح 10 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور طریق عدم اعتماد کی کارروائی جو کہ آرٹیکل 95(2) کے تحت ہے اس کو مکمل کیا جائے، اور حکومت بحال کر دی ہے۔ حکومت بحال ہو گئی ہے اور کیبنٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے عبوری حکومت کے قیام کے لیے جو بھی اقدامات کیے گئے تھے، صدر پاکستان کی طرف سے خط لکھا گیا، الیکشن کروانے کے لیے خط لکھا گیا، یہ ساری کارروائی انہوں نے چکے کوڑے دار نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ آج 3 اپریل سے شروع ہوا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور 3 اپریل سے لے کے آج 7 اپریل رات 8:30 بجے تک یہ معاملہ جو ہے وہ لوکاں دی ساڑھے حسن بہو جی میں لوکاں دا کی کہاں، میرے اپنا جو تھا وہ ایک ظاہر ہے پاکستانی ہوں اور ایک آئین کی پاسداری کا میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور آئین کی سربلندی کی بات کرتا ہوں، تو اس وقت وہ اس سارے کیس میں میں بذات خود بینگ پاکستانی، میں صحافی تو ہوں پر پاکستانی تھے پہلے نا بہو جی، تو پاکستانی ہوتے ہوئے میرے لیے ایک جو عام آدمی کا حال تھا وہی تقریباً میرا حال بھی تھا کہ یار کیا بنے گا۔ باہر سپریم کورٹ نے آج ایک دفعہ پھر نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ جناب جو حکومت بحال ہوئی ہے وہ انہوں نے منہ لٹکے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، اب آپ اندازہ لگائیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ آج کے بدقسمت فیصلے نے سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ یار آپ وزیر بن گئے بھائی جی، تسی دوبارہ وہ گڈی پھڑو، بلے ابھی تو واپس ہی نہیں کی تھی، چلے اس میں دوبارہ کو 2-3 دن دے ہونڈے شونڈے لو، اس میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ان کی جو ہے پریشانی کا عالم صبح سے یہ تھا کہ فیصل چودھری صاحب جو فواد چودھری کے بھائی ہیں، انہوں نے آج باقاعدہ ہاتھا پائی کی، سر گالیاں نکالی، ننگی گالیاں نکالی۔ یہ اس سے ایک دن پہلے یعنی کل جو ہیں اپنا متی اللہ جان صاحب، ان کے ساتھ فواد چودھری صاحب لڑ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی جو بدمزگی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے تھی۔ آج جو ہوا فیصل چودھری نے کیا وہ بھی آپ دیکھ لے، پریشانی فل ٹائم ہے بہو جی اس پاس سے۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نہ کوئی فیصلہ یہ نہیں آیا کہ ان کی حکومت بحال ہوگی، فیصلہ بلکہ یہ آیا کہ جناب جو ہے نا آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے ان کے خلاف، حالانکہ وہ پتہ نہیں بنتی کہ نہیں بنتی، وہ میں اس پر بات کرتا ہوں بھی آگے جا کے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آج 2-3 بڑے اہم جو چیزیں ہوئی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے انہوں نے مطالبہ کیا تھا، بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا تھا، شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا، ان سب نے مطالبات کیے ہوئے تھے۔ اور بلکہ نواز شریف صاحب کا تو اب سے کچھ 4 گھنٹے پہلے 5 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ آیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر قانونی قرار دینا کافی نہیں ہے، اگر وہ غیر قانونی ہے تو پھر سارے کاموں کو غیر قانونی ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو صاحب نے تو اس حوالے سے ایک درخواست باقاعدہ طور پر آج دائر کر دی تھی، جب سماعت کمپلیٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے درخواست دائر کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ اگر وہ غیر آئینی ہے تو پائے کہ سارا کچھ غیر آئینی ہے، لہٰذا اس سب کو آپ ریورس کریں، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک درخواست بنا کر اپنے سائنوں کے ساتھ وہاں پر دائر کی تھی۔ آج عدالت کے اندر بلاول بھٹو صاحب کو بلایا گیا تھا، وہاں پر جو جملے ہوئے وہ بڑے تریخی جملے ہیں یار، میں آپ سے سچی بات کروں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن آج سپریم کورٹ نے ادھا جڑا ادھے الزام سی نا ان ایک پاسے کرتا یا کم از کم مان لیا کہ بھٹو صاحب کو غلط پھانسی دی گئی۔ وہ کیسے، وہ ایسے ہوا کہ بلاول صاحب کو بلایا گیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ واحد لیڈر ایسے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آئے ہیں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھٹو صاحب کی 3 نسلیں جو ہیں نا وہ جمہوریت کے لیے انہوں نے قربان کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو صاحب کی پھانسی کو انہوں نے غلط تسلیم کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو وہ فیصلہ تھا جو اس وقت کی سپریم کورٹ نے کیا تھا، اور آج کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس بھٹو کی پھانسی کو قربانی قرار دیتے ہیں جمہوریت کے لیے۔ تو جمہوریت جو ہے یعنی وہ کیا بینظیر بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور یہی ٹویٹ جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے اس کے بعد کیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج شہباز شریف صاحب کو بلایا تھا، شہباز شریف صاحب نے وہاں پر یہ کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت مستحکم پاکستان کی طرف جائیں گے اور بڑا اچھا ہم بنائیں گے، آپ اس سلسلے
مسئلے کو ریورس کرے, اور آج وہ ہو گیا ریورس سارا کچھ. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سارے ریورس کے باوجود کیا آرٹیکل 6 لگے گا؟ جنہوں نے آئین کا آرٹیکل 5 راہ جندے چک کے لے آ کے گرا تھا اور اس کو انووک کر دیا, اور اس کے تحت انہوں نے آرٹیکل 95 کو ایک طرح سے نکال ہی دیا نا باہر. دیکھیں یہ ایک لاجیکل بات تھی جو میں کر رہا تھا اور بہت سارے دوست کر رہے تھے, عمران شفقت صاحب تھے, امداد سمرو صاحب تھے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے تھے کہ یار یہ ممکن نہیں لگتا کہ کس طریقے سے آپ اس آرٹیکل 95 کو نکال دیں گے. طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے وہ بڑا کلیئر ہے, اور یہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر اس کو جائز قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد تو پھر آرٹیکل 95 کو آپ نے اس میں سے مطلب فرق کرتا نا, جو کٹ ہی دیتا پڑھ کے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پیچھے پائے جڑا ماضی ہے نا جو سپریم کورٹ کا یا ہماری اعلیٰ عدلیہ کا, وہ کوئی اتنا تابناک نہیں ہے, اور وہ بار بار ہمیں وہ چیزیں یاد آتی تھی. پھر اسی کہنا ہے یار ہوں سپریم کورٹ میرا مطلب کہ سانو ہی نہ تو انہیں عدالت بلا لے, یہ بھی ماڑا جہا ڈر لگتا سی ایویں بندہ جھوٹ بولے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کے درمیان ہمیں بہرحال ہوپ تھی, اور میں آپ گواہ جو میرے ویورز ہیں کہ میں یہ کہتا رہا ہوں کہ میں ہوپ کا دامن چھوڑنے والا آدمی نہیں ہوں. مجھے ہوپ ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, اور ہو نہیں سکتا کہ اس طرح سے کیا جائے. آج جب فیصلہ آیا تو پھر بہو جی پھر لٹیاں سن, مطلب ہے کہ سارے پاسے لاہور کے اندر وہ جہاں پر ایم پی ایس ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں پر جناب مٹھائیاں بانٹی گئیں, لاہور کے مختلف چوکوں چراہوں کے اندر مٹھائیاں بانٹی گئیں. اب آپ اندازہ لگائیں ایک عجیب سلسلہ ہے سیاست کا کہ جو اپوزیشن کے طور پہ بحال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مٹھائیاں بانٹ رہے, جڑے حکومت کے طور پہ بحال ہوئے وہ مرثیے پاڑ رہے ہیں, ان کے وہ صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے. یار تمہیں وزیر بڑھیں گے بہو جی, کی ہو گیا؟ عمران خان پرائم منسٹر بن گئے. اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ آگے یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب چونکہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں, وہ کہتے ہیں میں آخری بول تک کھیلوں گا, وہ کھیڑ دے کھوڑ دے کوئی نہیں, وکٹاں چکے نا تو گیند بلا چکے نس جاندے نے, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ جناب میں استعفیٰ نہیں دوں گا, انہوں نے حکومت توڑی پائے نہ پڑی. آپ حکومت توڑی ہے, آپ اسمبلیاں خود فارغ کی ہوئی ہیں عمران خان نے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور پھر اب ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ 2 آپشن ہے ان کے پاس. ایک آپشن یہ ہے کہ جناب آپ جائیں اور جو سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے اس کے مطابق جا کے طریقے عدم اعتماد دے نال پائن مدول کے تانوں کاٹ دینے, ٹھیک ہے, گھر جاؤ. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ پائن استعفیٰ دے دو. اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے, ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ طریقے انصاف کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ عمران خان استعفیٰ دے سکتا ہے, اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو یہ یو ٹرن ہوگا. لیکن عمران خان ایک ایسے آدمی ہے جن کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اپنی گل کر کے مکر جان. انہوں نے اس گل نہ کوئی فرق نہیں پہنتا. ہوندا نا بندہ کہندا یار میں گل کیتی تے ہن ویاہنی ہے, وہ انج دا کوئی مطلب ان کے اندر یہ سین ہی نہیں ہے, مادہ ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں حوصلے دی گل تھی ہون دی گل ہے, مطلب وہ آرام سے یہ بات وہ اس بات پہ غور ہی نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں. اگر وہ استعفیٰ دے دیں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں طریقے عدم اعتماد جو ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی, اور ایک قائد ایوان کا نئے سرے سے انتخاب ہوگا پارلیمنٹ کے اندر. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے جب یہ اپنی طرف سے سرپرائز دیا تھا, جس کو میں آئینی ڈکیتی کہتا ہوں, یہ ڈکیتی تھی آئینی, میری نظر میں یہی تھی بھائی جی, میں اپنی الفاظ پہ قائم ہوں. وہ جو آئینی ڈکیتی انہوں نے کی جس کو سرپرائز کا انہوں نے نام دیا تھا, وہ اس سے ایک رات پہلے یعنی صبح انہوں نے یہ کام کیا, رات کو انہوں نے ایک اشعیہ دیا تھا ارکان اپنے قومی اسمبلی جو ان کے اعزاز میں 140 لوگ تھے اس میں, اور 140 میں ظاہر ہے کہ جو ان کے الائز ہیں یعنی کاف لیگل ہے وہ بھی شامل سن. اچھا وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سب لوگ ریزائن رکھیں, تیار کریں, تو صبح جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ ریزائن پہنچا دیں. اگلے دن بہو جی 140 تھے, جو 40 جانے بھی ریزائن نہیں پہنچایا, سارے ریزائن لکھ کے جیب میں چھپائے رکھے. دیکھیں ایک قومی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے یا صوبائی اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے نا, استعفیٰ دینا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس نے ووٹ لینا ہوتا ہے اپنے لیڈر کے نام پہ یا جو اس نے کام کیے ہوتے ہیں. کام اپوزیشن کے بھی نہیں ہوئے تھے, حکومتیں بھی کوئی نہیں ہلکیاں چھوئے پائیں, اور لوگوں کو مہنگائی کی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ اگر فوری طور پر ریزائن کر کے گئے تھے پائن کو بہت زیادہ برے حالات ہونے ہیں, لہٰذا لوگ ریزائن کرنے کی طرف نہیں جائیں گے. اس وقت عمران خان ہی صرف میرے خیال ریزائن کر سکتے ہیں, یا انہوں نے ہلکی کو 2-4 جڑے مراد سعید ہو گئے, کوئی وفات چوہی صاحب ہو گئے, اس طرح کے لوگ جو ہے وہ شاید ریزائن کر جائیں. باقی ریزائن کسی نے نہیں کرنا. لیکن اس سارے کیس میں جو سب سے پیڑی ہوئی ہے نا, وہ ایک راہگیر جڑا نا 2 مطلب بڑے لوگوں دی فائرنگ دے وچ خام خواہ بیچارہ زخمی ہو گیا, پھٹر ہو کے پیا, اس کا نام ہے چودھری پرویز لائی. چودھری پرویز لائی صاحب کو اچھا خاصا پورا ساریاں شہمات تیار ہو گیا. پرویز لائی نے ایگری کیا, کہا جا کے طریقے عدم اعتماد پنجاب میں جمع کرائیں. اگلے دن بھائی صاحب نو جڑا نا محبت چڑھ گئی مونسلائی دی, اور ایک غلط واٹس ایپ کال ہوتے بھائی صاحب جڑے نا وہ پھنس گئے,
اور اب حالت یہ ہے کہ انہوں نے شیروانی جڑی سوائی سی وہ ٹنگی پئی پائے بالکل اتھے ہی، اور اب ان کے بننے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ کاف لیگ کی طرف بھی سوگ کا عالم ہے، اور چودھری ظہور لائی روڈ کے اوپر جو گھر ہے وہاں سے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ باہروں لنگھ دے جڑے لوگوں نے سنیا ہے اونچی اونچی بولتے ہوئے کچھ لوگوں کو سنا ہے، ہجان کے عالم میں بندہ پریشان ہو کے بولتا نہیں، اس طرح کی انہوں نے آوازیں سنی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مذاق کی بات ہو، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پریز لائی صاحب نے نا اپنی پولیٹیکل کیجولیٹی کروا لی ہے، اور یہ ان کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ ساری زندگی بڑی سمجھداری سے وہ کھیلتے رہے، اس وقت آ کے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ سیاست اسی چیز کا نام ہے، آپ ایک غلط فیصلہ کریں تو اسی بہت پرے جا کے ڈگ دیو۔ پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا 85 میں، انہوں نے الیکشن ہوا غیر جماعتی، انہوں نے بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اب تک وہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکی۔ اسی طرح پرویز لائی صاحب نے یہ فیصلہ کیا۔ اب پنجاب کے اندر بھی ظاہر ہے کہ ان کے اپوزیشن نے کل ہی حمزہ شہباز شریف صاحب نے 200 لوگ شو کیے ہیں، وہ جو انہوں نے اپنا ایک علامتی صاحب سیشن کیا اور اس میں 200 لوگ انہوں نے شو کیے ہیں۔ اب وہ 200 لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر اس فیصلے کا جو اوپر ہوا ہے اس کا پولیٹیکل اثر آئے گا، اس کا لیگل اثر نہیں آئے گا۔ لیگل اثر اس لیے نہیں آئے گا کہ وہاں پر یہ معاملہ زیر بحث نہیں تھا۔ اب وہ پنجاب کا جو معاملہ ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ گئی بھی ہے کہ جناب انہوں نے اجلاس جو ہے خام خواہ آگے کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر صبح ہائی کورٹ میں یہ سماعت ہوتی ہے یا پرسوں سماعت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ چونکہ ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے قومی اسمبلی میں، تو صوبائی دے بھی انج دے کو کام ہوئے گا، اور اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتا ہے پیر منگل نو اتنے بھی اجلاس ہو جائے عدالت کے حکم پر، اور پھر حمزہ شہباز جو ہے پھٹتے پیا پائن وزیر اعلیٰ۔ اب باقی شہباز شریف صاحب کی شیروانی ان کو مبارک۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے کہ جناب شہباز شریف انشاءاللہ، وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ۔ اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ کل جمعہ ہے اور کل انہوں نے احتجاج کرنا تھا، جے یو ای ایف والوں نے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس پر باقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ اعلان کر رکھا تھا کہ کل ہم یوم تحفظ آئین پاکستان منائیں گے، اور اب وہ ہے جو منا رہے ہیں وہ اب جشن منا رہے ہیں، اور نظریہ ضرورت کے دفن ہونے کے اوپر وہ جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ظاہر نماز جمعہ کے بعد پھر ظاہر شکرانے کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ آج کا جو فیصلہ ہے نا، یہ ہر آئین اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ہر انسان کے لیے جو پاکستانی ہے اس کے لیے ایک بہت خوشی کا مقام ہے۔ بہت زیادہ ان کے جو ہے نا حوصلے بلند ہوئے ہیں کہ یار آئین ایویں نہیں تھلے لا سکتے تسی، اس طرح نہیں ہے کہ ایک بندے دی مرضی دے تحت ہی سارا کچھ چل جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سب کے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے۔ اب آگے پرسوں ہے پائن تے پرسوں تکر دا وزیر اعظم ہے وہ اب عمران خان، اور یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا وہ چاہ رہے کہ انہوں مدول کے کڈیا جائے، اپنی عزت دے نال نہیں جانا چاہ رہے، تو بہو جی مدول کے جانے لی گل ہی ہے نا، پاویں ریزائن کر جاؤ تو پاویں اس دن جاؤ۔ بہرحال یہ فیصلے عمران خان نے خود کیے ہوئے ہیں تو بھگتنے بھی آپ ہی ہیں۔ اور اب شہباز گل صاحب جو ہے انہوں نے سویرے کہتا سی، بڑا سیاح ویسے شہباز گل، اس نے صبح ہی کہہ دیا تھا کہ میں جو ہے نا ویکینڈ پہ جا رہا ہوں باہر 2 دن کے لیے، لیکن میں واپس آ جاؤں گا۔ ابھی وہ جانے کا کہہ رہے ہیں، واپسی کب ہوگی وہ پھر آنے والا ویلے دسے گا۔ مجھے نہیں لگتا ویسے وہ واپس آئیں گے، کیونکہ تب تک عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے ہوں گے، تو اس کے بعد وہ آئیں گے تو ایتھے وزیر اعظم ہوئے گا شہباز شریف، تو وزیر داخلہ ہوئے گا رانا ثناء اللہ، تو پھر آپ سوچ لے کیا ہوگا۔ تو اس لیے سمجھدار ہوں گے تو واپس نہیں آئیں گے، باقی انہوں نے مرضی بہو جی کیا کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ تو فی الوقت اتنا ہی، میرے ذرا ہاسے نکل رہے ہیں اور خوشی ہے تو میں نے بھی ذرا سیلیبریٹ کر لیندے ہو۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ۔